آج کل دانتوں کی بیماریاں اتنی زیادہ ہو کیوں رہی ہیں اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ چاکلیٹ ہے، لیز ہے، اس طرح کی جتنے جوسز ہیں، برگر جوسز وغیرہ ہے، ڈرنکس ہیں۔ ڈرنکس ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دانتوں کے لیے ہارمفل ہیں۔ پیشنٹ میرے پاس آیا تو وہ کہنے لگا جی کوئی سستا بہترین علاج بتائیں، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کچھ کھائیں تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ اس سے سستا اور بہترین علاج اور کیا ہو سکتا ہے؟ بچوں میں آج کل یہ دانتوں کا ٹیڑھا پن اتنا کامن کیوں ہو گیا ہے؟ سب سے پہلا تو علاج یہ ہے کہ بچوں کو فائبرک ڈائٹ جو ہے نا، فائبر رچ ڈائٹ دی جائے۔ ایکسرسائز سے جو دودھ کے دانت آتے ہیں نا وہ سمال میں ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے تو اس مینڈیبل نے میگزیلا نے گرو کرنا ہے، بچوں میں کیری سٹارٹ ہو جاتی ہے، چائلڈ ہوڈ۔ السلام علیکم سنو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ۔ کچھ سال پہلے تک کی بات ہے کہ بہت کم دانتوں کی بیماریاں ہوتی تھیں، لیکن آج کل دانتوں کی بیماریاں بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہیں۔ بہت ڈفرینٹ قسم کے ٹریٹمنٹس آ چکے ہوئے ہیں اور خاص طور پر بچوں میں دانتوں کے بڑے مسائل ہیں۔ تو یہ بیماریاں ہوتی کیوں ہیں، ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، اور علاج کروانا ہے یا ٹریٹمنٹ کروانا ہے، کب کروانا ہے، کتنا کاسٹلی ہے، اور سستا علاج کہاں موجود ہے، اس سب پر بات کریں گے جی ہم۔ آج ہمیں جوائن کر لیا ہے مسٹر ڈاکٹر محمد امجد شکیل صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک ڈینٹل سرجن ہیں، ماشاءاللہ 35 سال سے کام کر رہے ہیں، بڑا ان کا ایکسپیرینس بھی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے، پرانے زمانوں میں کوئی دانتوں کی بیماریاں نہیں ہوتی تھیں، اس طرح سے ٹوتھ پیسٹ بھی نہیں ہوتے تھے، کوئی بریسز کا کانسیپٹ بھی نہیں ہوتا تھا، اور دیگر بیماریاں بھی نہیں ہوتی تھیں، دانتوں کا اتنا ٹیڑھا پن بھی نہیں تھا۔ تو یہ آج کل دانتوں کی بیماریاں اتنی زیادہ ہو کیوں رہی ہیں اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سب سے پہلے تو بات جو دیکھنی ہے نا، ہم نے وہ دیکھنی ہے، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ پہلے جو ہے نا وہ اتنی بیماریاں نہیں تھی، لیکن آپ وہاں پہ ڈائٹ پلان آپ اپنا دیکھ لیں کہ ہماری جو ڈائٹ تھی وہ فائبرک تھی، سادہ، ٹھیک۔ ایز کمپیئر ٹو آج، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی وجہ جو فائبرک ڈائٹ ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے دانت سیلف کلینزنگ ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ خود ہی اس کی اتنی صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ میسٹیگیشن ہوتی ہیں، اس سے صفائی بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آج جس دور میں ہم جا رہے ہیں اس میں سافٹ ڈائٹ پہ چلے گیا، ٹھیک ہے نا۔ بچے ہیں، بڑے ہیں، چاکلیٹ ہیں، لیز ہے، اس طرح کی جتنے جوسز ہیں، برگر جوسز وغیرہ ہے، ڈرنکس ہیں۔ ڈرنکس ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دانتوں کے لیے ہارمفل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ ہم ٹوٹلی اس کے لائبل آ گئے ہیں کہ انہی چیزوں کو ہم نے لینا ہے، اس کے بغیر تو زندگی ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ بیماریاں جو ہے نا وہ زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ اچھا، دوسری ایک پیشنٹ میرے پاس آیا تو وہ کہنے لگا جی کوئی سستا بہترین علاج بتائیں، دانت ہمارے خراب نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جی دانت خراب ہو نہ ہو، میں کہتا ہوں آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی، دانتوں کے علاوہ بھی نہیں ہوگی، اچھا، وہ سمپل سادہ ہے، ٹھیک۔ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کچھ کھائیں تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ واہ۔ جب بسم اللہ پڑھ لیں گے تو دانت کیا ہے، آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی۔ اب ہم نے وہ چھوڑ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کتنا سمپل اور سادہ ہے کہ کوئی اب چاہے آپ زہر بھی پی لیں گے نا تو بسم اللہ پڑھ لیں گے تو وہ بھی آپ کا اثر نہیں کرے گا۔ تو اس سے سستا اور بہترین علاج اور کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی پرکاشن میئر تو وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے، جیسے جو بیماریاں پہ آج سے دیکھ لیں، جو بیماریاں اب ڈیولپ ہو گئی ہیں، ڈینگی آ گیا، وائرس آ گیا، پہلے دو ہی بیماری، گلا خراب ہونا، ٹھیک ہے، یا وائرس تھا، اب کتنی ڈیولپ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پہ لازمی بات ہے جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں تھرو موتھ ہی لینا ہے، اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے نا کھانے کا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اس کو پراپر کلین نہیں ہم کریں گے، جو فوڈ پارٹیکل اسٹے کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے نا وہ افیکٹ کرنا شروع کر دیں، منہ سے اسمیل آنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، بچوں کی تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بچوں کے بڑے مسائل ہیں، لیکن دودھ کے دانت ہیں وہ ٹھیک ہیں، اس کے بعد جو نکل رہے ہیں وہ ٹیڑھے نویڑے نکل رہے ہیں۔ ایک تو بچوں میں آج کل یہ دانتوں کا ٹیڑھا پن اتنا کامن کیوں ہو گیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج دیکھیے جی، سب سے پہلا تو علاج یہ ہے کہ بچوں کو فائبرک ڈائٹ جو ہے نا، فائبر رچ ڈائٹ دی جائے، جیسے سیب، گنڈیریاں، یہ چیزیں وہ تھی جو ایکسرسائز کرتے، ٹھیک ہے نا۔ ایکسرسائز سے جو دودھ کے دانت آتے ہیں نا وہ سمال میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے تو اس مینڈیبل نے میگزیلا نے گرو کرنا ہے۔ اگر وہ پراپر گرو نہیں کرے گا تو دو دانت دودھ کے نکلیں گے نا، اس کی جگہ ایک دانت آنا ہے پرماننٹ،
اب اگر وہ اسپیس نہیں اویلیبل ہوگی, پراپر گروتھ نہیں ہوگا, جیسے بچے بوٹل فیڈر ہے, تھم سکنگ ہے, یہ یا ماؤتھ بریدر ہے, تو یہ وہ کاز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا مینڈیبل اور مگزیلا ڈیولپ نہیں ہوتا. ٹھیک. جب وہ ڈیولپ نہیں ہونا, دانت تو آئیں گے, دانت کہاں جائیں گے, انہوں نے آنا ہے, تو وہ پھر بکھر انہوں نے جائیں گے. اپنا رستہ بنا اپنا لیا. دانت آج کل جو زیادہ کمپلین آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ بچوں میں کیری سٹارٹ ہو جاتی ہے چائلڈ ہولڈ. اب دیکھیں چائلڈ ہولڈ سے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو یہ چیزیں نہیں تھیں. آپ ڈائٹ لے لیں, کیا تھی ڈائٹ بچوں کی. آج ہر بچہ جب سٹارٹر لیتا ہے ٹافی, چاکلیٹ, لیز, یہ وہ چیزیں ہیں جو جا کے دانتوں کے ساتھ لگ جاتی ہے, اور بچہ ہے اس کو تو نہیں ہے فیلنگ. اب اس کی پریکاشن میں یہ ہے کہ اگر بچوں کو آپ نے لے کے دی ہے, پھر اس کی والدہ کی اگر وہ برش کر سکتا ہے ٹھیک ہے, نہیں کرتا تو رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح صفائی کر لیں. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو رات کے ٹائم دانت صاف کر کے سوتے ہیں ان کے دانت کم خراب ہوں گے ایز کمپیئر ٹو جو مارننگ میں کرتے ہیں. ریزن, اچھا, جی ریزن یہ ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, چور رات نو پیندے سی, ٹھیک ہے نا, ہاں جی. سوئے. اب جب رات کو منہ آپ کا بند ہے, ٹھیک ہے جی, منہ بند ہے تو جو فوڈ پارٹیکل آپ کے سٹے کیے دانتوں کے ساتھ, مسوڑوں کے ساتھ, وہاں پہ بیکٹیریا نے اپنا کام شروع کر دیا, ٹھیک ہے نا. دوسرا فیکٹ جو ہماری منہ کے اندر لعاب ہے جسے ہم کہتے ہیں سیلیویشن ہے, سلائیوا جسے, جی. ٹھیک ہے, اس کا کام ہے کہ اس کو کلین رکھنا کیوٹی کو. رات کو کیونکہ منہ بند ہوتا ہے تو سیلیویشن جو ہوتی ہے سلیوری گلینڈ کی کم ہو جاتی ہے, جو اس کا پروٹیکٹیو لیئر جا رہی ہے وہ کم ہوگی, وہاں پہ بیکٹیریا پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, فوڈ پارٹیکل کام کر دیں گے. تو ہماری جو پریکٹس ہے وہ صبح کے ٹائم دانت صاف کرنا, ٹھیک ہے نا. بالکل. اور وہ لوگ جو رات کو کرتے ہیں, کر کے سوتے ہیں, ان کو کمپیئر کریں جو صبح کرتے ہیں تو اس میں 90% ان کے دانت سیف ہے. اچھا, لیکن ہماری پریکٹس کیونکہ صبح پہ ڈیولپ ہوگی ہوئی ہے. اچھا, اور وہ صبح جو ہے یہ ناشتے سے پہلے دانت صاف کرنے ہیں, ناشتے کے بعد کرنے ہیں؟ دیکھیں اگر تو آپ نے رات کو دانت صاف کر کے آپ سو گئے ہیں تو صبح جسٹ کلی کر کے آپ دانت صاف کر لیں, کلی کر کے ناشتہ کر لیں. ناشتہ کر لیں, ٹھیک ہے نا. ناشتہ کر کے اس کے بعد ریکوائرمنٹ نہیں ہے, اگر آپ نے کرنا ہے تو ٹھیک ہے, ریکوائرمنٹ نہیں ہے, جسٹ کلی کر لیں, صاف کر لیں, ٹھیک ہے. اب چلے جائیں آفس, چلے جائیں کام کریں. دیکھیے سارا دن آپ کے دانتوں کو کچھ نہیں ہونے والا, مسوڑوں کو کچھ نہیں ہونا, کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں, کچھ کھا رہے ہیں, کچھ پی رہے ہیں, سب ٹھیک ہے. سکون ہے رات کو جب منہ بند ہے, تب بیکٹیریا نے افیکٹ کرنا ہے, تب چوروں نے پڑھنا ہے. ہاں جی, تب چوروں نے پڑھنا ہے اور اس کو افیکٹ کرنا شروع کر دے گا دانتوں, ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ بھی ایک کویشچن آتا ہے کہ یا ساری پریکاشن میئر کر رہے ہیں, دانت صاف بھی کر رہے ہیں, ایوری تھنگ کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کیریز کیوں, کوئی نہ کوئی کاز تو ہوگی نا. اب دیکھیں جو ڈائٹ پلان ہمارا ہے اس کے اندر سافٹ ڈرنک, نیچرل ایسڈک فوڈ جو ہوتا ہے نا, نیچرل, وہ افیکٹ نہیں کرے گا جو آپ کا سافٹ ڈرنک میں انہوں نے ڈالا ہے, ٹھیک ہے. آرٹیفیشیل جو ایسڈک ایسڈ ہوتا ہے نا وہ دانتوں کو افیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. بک لکھتی ہے کہ آپ نے اگر کولڈ ڈرنک لی ہے نا اپنے اس کے ساتھ, تو لوگوں میں بعد لوگوں کو کنسیپٹ ہوتا ہے کہ یار میں نے دانت صاف کرنے ہیں, وہ کہتی ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے دانت صاف کرنے ہیں. کیوں؟ یعنی کہ کولڈ ڈرنک لی ہے تھا کولڈ ڈرنک تو اس کے آدھے گھنٹے کے بعد کرنا, اس کے فوری بعد نہیں کرنا. نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایسڈ ہے. ایسڈ آپ کی انیمل جو باہر لیئر ہے نا دانت کی اس کو صاف کرے گا. جب آپ دانت کو برش ماریں گے تو کیا ہوگا, اس کی لیئر چپ آف ہونا شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو بھی اوور کم کرنا ہے تو آپ اسٹرا کے ساتھ لے لیں, بائی پاس کریں, دانتوں سے اس کا تعلق لنک نہ ہو. ٹھیک. کیونکہ اب یہ ہے کہ آپ کسی گھر میں مہمان بن کے جاتے ہیں, کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ اسٹرا کے ساتھ دے گا تو عجیب سا لگے گا نا, اس نے آپ کو گلاس میں دینا. ہاں جی,
ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ کلنگ ہے, اوکے. دانت کو زیادہ کلنگ یہ کر رہی, شوگر والی چیزیں جس میں شوگر زیادہ ہے وہ دانت کو ڈیمیج کر رہی ہے, سافٹ ڈرنک دانت کو ڈیمیج کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب ہم لیتے ہیں اس وقت ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے, تو الٹیمیٹلی, کیونکہ دیکھو دانت بھی ایک بون ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کی اسٹرینتھن کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے وہ چیزیں لینی ہے جو دانتوں کو اسٹرانگ کریں, ٹھیک ہے نا. اس میں ہمارا ملک ہے, یوگرٹ ہے, ٹھیک ہے, چیز ہے. اچھا اس میں ہوتا کیا ہے, اس میں فاسفورس اور کیلشیم ہوتا ہے, اور ہمارے دانت کو کیلشیم کی زیادہ, دیکھو یہ بھی ہڈی ہے, دانت بھی ہڈی ہے نا, تو ویسے بھی بون بھی ہڈی ہے, اس کے لیے کیلشیم ضروری ہے. اب ہم یہ ہیں کہ فاسفورس کیوں نہیں ہے, اور بون کے لیے کیلشیم کی اتنی ضرورت نہیں ہے, لیکن دانت کے لیے کیلشیم کی ضرورت ہے. اوکے. ٹھیک ہے نا. دانتوں تو سے یہ پتہ تھوڑا بھی چل جاتا ہے کیلشیم کی کمی ہوئی ہے, اس میں اسپاٹ سے آ جاتے ہیں. اسپاٹ سے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب دانتوں میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم دانتوں کے کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے دانت نکل جاتے ہیں تو وہ کیا کریں, اچھا جی گزارا ہو رہا ہے, نہیں ہوتا. اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ 32 نہ لگاتا دانت, 4 لگا دیتا, 6 لگا دیتا, ٹھیک ہے نا. ریپلیسمنٹ ضروری ہے, 4 سے بھی کام چل سکتا ہے, چل سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ 32 کیوں لگائے, ضرورت تھی نا. تو اس میں نیچر میں آپ چینج کریں گے تو پھر وہی ہونا ہے. نہیں ہے, آپ کھانا اچھی طرح چبا کے نہیں کھا رہے, ٹھیک ہے, گیس ٹربل ہوگی, کھانا ہضم نہیں ہو رہا, وہی ان کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. اسٹارچ جو ہوتا ہے نا, اسٹارچ وہ ہمارے منہ کے اندر ڈیزالو ہوتا ہے, آپ اس کو ایسے نکل لیں, اسٹارچ کا اس کا سلائیوا کے ساتھ لنک ہے, اوکے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کھانا چبا کے کھائیں اچھی طرح, چھوٹے والے ہوں. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو 5 منٹ میں کھا کے وہ گئے, کھا کے چلے گئے, اور خاص ڈائجیشن کا مسئلہ بھی بن گیا. ڈائجیشن یہ ساری پرابلم اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو مین چیز کیا پھر ہم نے جو دیکھی وہ یہ دیکھی کہ دانتوں کا بہت زیادہ رول ہے. مین گیٹ کا رول ہوتا ہے نا گھر کے, مین گیٹ نہیں ہے تو ہر بندہ اندر چلا جائے گا, صحیح, اتنے پتا وہاں سے پتہ لگے گا کہ گھر کیسے. تو یہ دانت ہماری فیشیل, ہماری ساری جو فیس ہے اس میں یہ پلر کا کام کر رہے ہیں, اس کی خوبصورتی. اچھا یہ کہا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ کہ دیکھو جی وہ کتنا پیارا مسکراتا ہے, اور اس کے دانت پھر نظر آتے ہیں. یار دیکھو لیکن پھر جب لڑائی بھی ہوتی ہے نا کسی کی, وہ کہنا میں تیرے دانت پان دیا گا. ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ جب ہم مسکراتے ہیں تو دانت ہی تو نظر آتے ہیں, تب بھی پتہ چلتا ہے نا یار مسکرا رہا ہے. اب جن کے منہ میں دانت نہیں ہے, کبھی بوڑھوں کو دیکھا اپنے ہنستے ہوئے, محسوس نہیں ہوگا کہ ہنس رہے ہیں. یہ دانت ہی ہیں جو ہماری ایکسپریشن کو کرتے ہیں فیلنگ. تو جن کے دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں, مہنگے سے مہنگے کپڑا بھی پہنا ہوا ہے, لیکن اگر وہ مسکرائیں گے یا تو عجیب سی اس کی انسائٹی ہوگی نا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا پھر شوگر کے مریض ہیں, ان میں دانتوں کی بیماری کیا ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے, اور ان کا علاج کیا ہے, اور ان کی احتیاط کیا ہے؟ دیکھیں جی, جو شوگر والے پیشنٹ خاص کر ہے, ان میں سب سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ شوگر والے پیشنٹ جو نا ان کو پیاس زیادہ لگتی ہے. ریزن یہ ہوتی ہے کہ ڈیو ٹو ہائی شوگر کی وجہ سے سیلیویشن جو ہوتی ہے نا وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. سلیوری گلینڈ کی اس کے افیکٹ آتا ہے, سلائیوا کم بنتا ہے. سلائیوا جب سلائیوا کم بنے گا تو کیا ہوگا, منہ ڈرائی ہوگا. تو ڈرائی منہ کے اندر دانتوں کی کیریز کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایسے ہی ایک امپلانٹ ہے تو اس کو آپ پانی نہ دے تو ڈرائی ہو خشک ہو جائے, ٹوٹ جائے گا. اسی طرح وہ جو سلائیوا ہے جس کا فنکشن ہے کہ اس کی آبکاری کرنی ہے دانت کی, اس کی صفائی کرنی ہے, یا وہی کام ہے, تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ وہ دانت ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گے سب چیز. تو شوگر والے پیشنٹ کو بہت زیادہ, جیسے کہتے ہیں جی جو شوگر کا پیشنٹ ہے گردے پہ افیکٹ آتا ہے, آئی پہ آتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا افیکٹ ہے. تو دانتوں کی دانتوں میں بھی افیکٹ آ جاتا ہے, بہت زیادہ آتا ہے. اس میں دانت موبائل ہو جاتے ہیں.
अच्छा, अब ये हुआ कि ऐसे ब्लड प्रेशर के लोग हैं, अब मसला ये होता है कि ये लोग केयरलेस हो जाते हैं। अब केयरलेस होने से नुकसान क्या होता है? बात कहते हैं जी वो हमें शुगर है इसलिए हम दांत नहीं लगवाते। अच्छा, नहीं लगवाएंगे तो फिर क्या, खाना नहीं खाएंगे? खाना खाएंगे ना। देखिए बात सिर्फ ये आती है कि मेरे पास लाजमी अपने शुगर के पेशेंट जो है ना 40-45 साल के बाद या पहले भी आ सकते हैं, ठीक है। अब उनकी इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो गया, ऐसे ही। ठीक है। जब कंप्रोमाइज़ होगा तो उसका जो जिस्म है और उसका जो स्टोमक है जहाँ पे उसने डाइजेशन करनी है वो प्रॉपर नहीं होगी। भाई मुंह में दांत कम है तो आपने एज इट इज़ ही थोड़ा सा चबा के अंदर फेंक दिया, यहाँ भी डाइजेशन नहीं हुई इसकी, ठीक है। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। अल्टीमेटली सिस्टम डिस्टर्ब हो गया ना। बिल्कुल अल्लाह ने यानी क्या चबा के खाएं, तो सही। उसमें कोई थी ना। तो अगर नहीं चबा खा रहे फेंक रहे हैं, अच्छा उसमें क्या है वो मैं एग्जांपल दिया करता हूँ कि जो भैंस का दूध नॉर्मल हम लेते हैं ना उसकी क्वालिटी और जो इंजेक्शन लगा के लेते हैं उसमें फ़र्क है, अच्छा। उसका इफेक्ट आएगा। इसी तरह अगर आपने एनर्जी के लिए डाइट ली है, डाइजेशन नहीं हो रही, उसके लिए आप राइज़ी खा रहे हो एक तो नेचुरल तरीके से और एक अननेचुरल होगा, आर्टिफिशियल अननेचुरल तरीके से, तो वो फ़र्क होगा उसका। फ़र्क होगा ना, ठीक है। ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक फूड तो इनऑर्गेनिक, ठीक। यही चीज़ें, सही तो है। एनर्जी नहीं मिलेगी। अच्छा, एक बहुत बड़ा मसला है जो कि दफ्तरों में भी है, घरों में भी है, वो है बैड ब्रेथ, मुंह से स्मेल आना। ये किस वजह से आती है? क्या इसमें दांतों का मसला होता है या फिर कोई और? देखिए सबसे पहले तो कोई भी बीमारी होती है, कोई भी चीज़ होती है, उसके पीछे कोई ना कोई काज तो ज़रूर होगा, काज के बगैर तो कुछ नहीं, ठीक है। सबसे पहले जो हमने इसको डायग्नोज करना होता है, देखना होता है, सबसे पहले हम ओरल कैविटी को देखते हैं, मुंह को देखेंगे, ठीक है। मुंह के अंदर कोई प्लाक तो नहीं है, कोई दांतों में केरीज तो नहीं है। अब वो प्लाक और केरीज में फ़र्क है। केरी जो है ना वो दांत को खाएगी, उसमें सुराख करेगी, और प्लाक जो होगा ना वो गम को खाएगा, मसूड़े को, ओके। ठीक हो गया। उसको खा जब वो खाएगा उसको इफेक्ट करेगा तो वो बली स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। जब मसूड़े की स्वेलिंग होगी उसकी एक बैड स्मेल बन जाएगी। कैविटी दांत में होगी, उसकी स्मेल होगी। कैविटी जब होगी तो लाजमी बता आप जो भी खाओगे कुछ ना कुछ तो उसके अंदर जाके रुकेगा ना, रुकेगा, ठहर जाएगा। ठीक है ना। तो वहाँ पे बैक्टीरिया की कॉलोनी बनना शुरू हो जाएगी, उसकी स्मेल होगी। एक दूसरा, जिनके मुंह के अंदर सेलिवेशन कम है, ठीक है ना, मुंह में सलावा नहीं है ड्यू टू एनी रीज़न, कोई मेडिसन या कोई वजह से, दो शुगर में तो होता है। तीसरा, इनटेक वाटर कम है, और ख़ासकर आपने देखा होगा कि सर्दियों में ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए कि पानी हम कम लेते हैं सर्दियों में, ठीक है। और जो फोर्थ है वो आपका स्टमक है। अगर स्टमक आपका ठीक नहीं है, गैस फ्लैक्स आता है, आपको हज़म नहीं आता है, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं डकार। जी जी। अगर डकार आ रहा है इसका मतलब है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। तो उसकी बैड स्मेल जो है ना वो आपके, ये 3-4 काजेज है, वो हमने देखने होते हैं, और उसमें जो भी हो उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट हो और ठीक हो जाए। ठीक है। दांतों की पिलाहट। दांतों की पिलाहट आज के दौर में इसका प्रॉब्लम है, हर ठीक है। बंदे को ही है। हर बंदे को ही है। देखिए मार्केट में टूथपेस्टें भी हैं बेशुमार हैं, ठीक है ना, वाइटनिंग टूथपेस्ट ये ठीक है ना, और लेज़र वाइटनिंग भी होती है जो बहुत ज़्यादा दांत ख़राब होते हैं, हम क्लीनिंग पे करते हैं उसकी। लेकिन मेन चीज़ जो है ना, अगर हम डाइट पे आते हैं, काज क्या है इसका? बच्चों के दांत तो वाइट होते हैं ना, येलो तो नहीं होते। बहुत कोई रेयर केसेस होता है जिसमें बीमारी की वजह से आते हैं, ठीक है ना। अब एक्सपोजर क्या है हमारा? अब एक्सपोजर है टी, चाय। चाय का दाग कपड़े पे लग जाए उतरता है, तो जब अब 2-3 दफ़ा टी लेते हो सारा दिन, ठीक है ना, तो वो बात तो करेगी, उसने काम दिखा देना। दिखाना।
اچھا جی، اب جو بہت کیا کہتے ہیں انڈیکیٹ کر گیا اپنے آپ کو، یار یہ کیا ہو رہا ہے، پھر اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اب 10-15 منٹ کے بعد آپ نے کو لے لی، آپ اچھی طرح جا کے دانت صاف کر لیں، انگلی کے ساتھ کر لیں، یار کچھ تو اتر جائے گی نا. ٹھیک 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 ٹھیک. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے. اور دوسرا جو جتنی بھی ہم ڈائٹ لے رہے ہیں، آپ آئس کریم کھا رہے ہو، کولڈ ڈرنک پی رہے ہو، ساری کلر والی ہے نا. تو کلر کا فیکٹ دیکھو، نارمل ہم نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے کلر والے، اس پہ اتنی ڈسٹ بھی آپ کو فیل نہیں ہوگی، کوئی داغ بھی فیل نہیں ہوگا. اگر آپ نے وائٹ پہنے ہوں گے تو وہ تو ایک دھبا بھی آپ کو نظر آئے گا، بلیک ڈاٹ بھی نظر آئے تو اس لیے یہ دانت ہیں. گا. جب اس کے اوپر آپ یہ پان کھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، سپاریاں، یہ وہ سگریٹ، پان، سگریٹ، کافی. تو یہ سارے جو الٹیمیٹلی منہ کے راستے ہی ہے نا، تو اس کا افیکٹ تو آئے گا دانتوں. نہیں اب دانتوں کو صاف کر لیں یا پھر سگریٹ چھوڑ دیں یا پان ہاں چھوڑ دیں یہ یا کافی چھوڑ دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو ہم بڑے کانشیس ہیں اس کے متعلق، ٹھیک ہے نا. اب ڈاکٹر کا میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں نا، پان کھانے والے، اسموکنگ والے، جی دانت صاف کر دیں. میں کہا جی ضرور کروں گا، لیکن آپ پہلے چھوڑ دیں. کیوں؟ بات یہ ہوتی ہے، دیکھیں آپ کے دانت میں سپیس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ گوشت بھی کھا رہے ہو، سب کچھ کھا رہے ہو، آپ کے نہیں پھنس رہا، آپ ایزی ہو. لیکن جب ایک دفعہ اس کے اندر چیز چلی گئی ہے نا، آپ سمجھ لیں کہ رستہ وہ بن گیا. اب ایوری ٹائم ہوگا. اب جب آپ سے اسموک کر رہے ہیں، میں اس کو بڑی محنت سے اس کو سارا صاف کروں گا، اس پہ اسکریچز آ جائیں گے، وہ چیز نہیں رہے گی دانت کی، وہ چیز نہیں رہے گی. چاہے ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ اسکیلر بھی آ گیا، پہلے ہینڈ سے تھا، لیکن وہ چیز نہیں رہتی. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر اسموکنگ سٹین جلدی لگیں گے. اوکے. ٹھیک ہے نا. تو میں وہ کہتا جی آپ پیمنٹ لیں، آپ کریں. میں کہتا نہیں کروں گا، آپ پہلے چھوڑ دیں، کیونکہ یہ رزلٹ ہی وہ نہیں آ سکے گا. دو ہفتے میں آپ نے، میں اتنی محنت کروں گا پھر لگ جائے گا. پہلے آپ چھوڑیں پھر کرا لیں. لیکن ایک چیز ہے، جو پان کھانے والے ہوتے ہیں نا، ان کے دانتوں کو کیڑا بہت کم لگتا ہے. وہ کینسر ہو جاتا لیکن کیڑا نہیں کینسر ہو لگتا. کیوں؟ وہ کتھا ہی نہ لگ جاتا بیچارے دے، وہ تو کیڑا بیکٹیریا مر جاتا لیکن کیڑے. بندہ بھی نہیں بچتا. اچھا مجھے یہ بتائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں زبان کو بھی برش کرنا چاہیے. ہاں جی، کرنا چاہیے زبان کو بھی. یار بات پتہ کیا، آپ جو بھی کھاؤ گے نا، جو حکیم لوگ ہوا کرتے ہیں جب ڈاکٹر نہیں تھے، تو وہ منہ کھول کے نہ دیکھتے تھے، یہاں سے بیماری ڈھونڈ لیتے تھے، اس کو کیا ہے، اس نے کیا کھایا. اچھا، انڈیکیشنیں تھی نا. اب جتنی بیماریاں آتی ہیں نا، جتنی بیماری، کینسر ہو جائے، کچھ نہ، اس کا کوئی نہ کوئی سائن سمٹم منہ میں ضرور آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مغل کسی وہ تاگے نال کی نظر آ رہا ہے، یہاں سے لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو زبان جب ہم یہ کھاتے ہیں نا، اب کوئی بھی چیز کھاتے ہو تو اس کی ایک لیئر زبان کے اوپر لگتی ہے. اب صبح جب اٹھو گے دانت صاف کرنے کے لیے، زبان نکال کے اس میں وائٹ سے اگر دانت کو لگ سکتی ہے تو وہ بھی ایک ٹیشو ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو آپ زبان کو یوں نکال کے اس کے اوپر آپ نے اس طرح مارنا ہے. اچھا، ایسے اتارنا ہے، اتارنا ہے. آپ ایسے کھروچنا مارے، ٹائپ. ہاں ایسے برا نہیں مارے کہ وہ صاف ہو جائے. ایسے نہیں کرنا. نہیں وہ اس طرح نہیں ہے، بس ایسے مارنا ہے 1-2 دفعہ ایسے. ٹھیک کھلی کر لے بس. رائٹ. اچھا دوسرا مجھے بتائیں، آپ نے بچوں کے برش کرنے کی بات کی، تو کتنے سال کا بچہ اس کو برش سٹارٹ کروایا جائے دیکھیں، اور کس ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ؟ دیکھیں بچوں کے لیے تو اسپیشل ٹوتھ پیسٹ آتی ہے نا، ٹھیک ہے نا. اس میں فلورائڈ اور دوسری چیزوں کو بھی کمبینیشن انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ یہ چارٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا بچوں کے جو دانت ہیں نا منہ کے اندر، وہ 6 منتھ میں، 5 سے 6 منتھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں منہ کے اندر. ٹھیک ہے. اور داڑیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا لیٹ آتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر بچہ ابھی اس کو کامن سینس نہیں ہے نا دانت صاف کرنے کی، تو ہم والدین کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا، جب اس کے ہاتھ کا سامنے والے دانت آ جاتے ہیں، آپ فیڈر دے رہے ہو، دانت ڈیمیج ہونا، تو آپ گاز پیس لے لیں. گاز پیس کے ساتھ آپ خود اس کو صاف کر دیا کرو. اچھا، ٹھیک ہے نا. پھر آہستہ آہستہ اس کو عادت پڑے گی بچے کو. ٹھیک ہے نا. صاف برش لے دیں، اور ساتھ وہ پیسٹیں بچوں کے نام سے بہت سی آتی ہیں مارکیٹ میں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے ساتھ ان کو عادت
ڈیولپ ہو جائے گی تو وہ دانت جو ہے نا وہ صاف کرنا شروع کر دیں گے. اور یہ پرکاشن میجر بچوں میں, لیکن بچوں میں کیریز بہت زیادہ ہے. اس ڈائٹ کی پہ وجہ آپ نے بتائی کہ جی میٹھا بڑا کھاتے وہ ہیں, میٹھا اور وہ جو چیزیں ہیں چاکلیٹس اس کے بغیر تو ان کا گزارا ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, وہ چھڑوانی پڑیں گی. ہاں وہ چھڑانی پڑیں گی. ٹھیک ہے. اچھا, دانتوں کا درد, دانتوں کا درد ناظرین کس نے بتایا کہ جی کتنا درد ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہارٹ پین کا جو درد ہے نا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ ایک WHO کی کانفرنس ہو رہی تھی پین کے اوپر. کوشچن نا پین, واٹ از اے پین, اور ایسی پین بتائیں جو انٹالریبل ہے. ٹھیک ہے, کسی نے کہا انجائنا, کسی نے کہا ہارٹ اٹیک, کسی نے کہا ڈلیوری, ساری پینیں. اس نے کہا نو, ٹوتھ پین. دانتوں کی درد سب سے زیادہ ہے, بھائی ہارٹ پین سے بھی, ڈلیوری سے بھی زیادہ, انجائنا کے پین سے بھی. جی بالکل, یہ بہت یہ. اور کیا بریک اپ کے پین سے بھی زیادہ ہوتا ہے؟ ہاں جی, بریک اپ تو اپنی جگہ پہ ہے, وہ تو دل پہ افیکٹ کرتا ہے نا. یہ تو دانت کا پین جو ہے نا, یہ تو آپ کی ساری باڈی کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے. اچھا, کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ دعا کرنی چاہیے اور ڈاکٹر سے رابطہ کرنے اگر ہوگی. ایک میرے پاس پیشنٹ آیا تو وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب علاج تو میں نے کروانا ہے لیکن مہنگا بہت ہے. میں کہا سستا علاج بتاتے ہیں آپ کو. کہتا جی کیا؟ میں کہا تمہارے پیسے بھی نہیں لگے ہیں. ٹھیک ہے. میں کہتا تم دانتوں کا خیال کیوں نہیں کیا, پہلے یہ بتا. اگر تم یہ کرتے, تمہیں اتنا پتہ چل گیا تھا کہ دانت جو ہے نا ان کا علاج مہنگے, تو پھر احتیاط کرتے نا یار. من ہو ہی نہ تو میں ڈاکٹر کے پاس, اب ہو گیا ہے نا, اب تمہیں کرنا. ٹھیک ہے نا, علاج وہ تھا جو تم نے خود کرنا تھا, تم سے نہیں ہوا نا, چلے کرنے کے باوجود ہو گیا نا. اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا, ہر انسان کا ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ یار میں کو پرچیزنگ کرنی ہے نا تو تھوڑی سی مناسب ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, میری ایک اپنی فیلنگ ہے کہ ہر چیز کے اوپر آپ کمپرومائز کر لو, ایوری, لیکن میڈیکلی طور پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. رائٹ. چاہے آپ کے آئی کا مسئلہ ہے, کان کا مسئلہ ہے, دانت کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ ریزن دیکھیں, ہم لوگ جتنے بھی ڈاکٹر آتے ہیں کو ماں کے پیٹ سے, تو وہ ایکسپیرینس نہیں لے کے آتا. ٹائم کے ساتھ ہی ایکسپیرینس لینا ہے نا. اس نے پیشنٹ دیکھے 10 ٹھیک ہو گئے, 5 خراب بھی ہوئے, اس کا ڈیولپ ہوتا گیا. اب ایک سٹیج پہ ہے تو اس کے پاس سارا نالج. جیسے فیصل مقصود کے بارے میں تھا, ڈاکٹر فیصل مقصود, وہ بچوں کا ڈاکٹر تھا. اس کے بارے میں یہ تھا کہ اس کی ڈایاگنوز کے بعد نا کوئی ڈاکٹر اس کی ڈایاگنوز کو چیلنج نہیں کر سکتا. ٹھیک. وہ کہتا تھا بس انہوں نے جو کہہ دیا نا وہی ہے. بالکل. اس کا یہ ایکسپیرینس تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں ہم, اس کے اندر ہم جو تھوڑا سا نا ڈھونڈتے ہیں یاد رکھ. ٹھیک ہے. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا نقصان ہوتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں, وہاں سے مہنگی بیماریاں لے کے آ جاتے ہیں. علاج آپ نے سستا کرا لیا, بالکل, وہاں پہ 20 ہی لے کے آ گئے. اب ساری زندگی اس کے ساتھ میچ پہ ہے, ٹھیک, میڈیسن کھا رہے. ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ہے نا میڈیکل طور پہ فرض کرو اس پہ کمپرومائز اس پہ کمپرومائز نہ کرو. باقی ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہو. آج میرے پاس موٹر سائیکل ہے, کوئی گل نہیں یار, کل گاڑی لے لوں گا, نو پرابلم. اگر آپ کی صحت ہے, اگر آپ کی صحت ٹھیک ہے تو نارمل کپڑے بھی آپ پہ سوٹ کریں گے. تو اگر آپ کی صحت نہیں ہے تو مہنگے سے مہنگے بھی کپڑا پا نہیں جچے گا. ایسا ہی ہے نا. بالکل. تو اس لیے وہ کہنے میرے والد صاحب اللہ جنت سے فرماتے تھے, بیٹے تندرستی 1000 نعمت ہے, دولت 1000 نعمت نہیں. ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. تندرستی ہے تو تسی ٹھیک ہو, دولت تھوڑے کو ارباں نہیں ہوئے تو تسی تندرست. بیٹھتے پے ہو. آصف زرداری صاحب صرف پنڈیاں کھاندے ہیں. کیوں؟ انہوں کو پیسے کی کمی ہے کہ ڈاکٹر کو کہ مجھے علاج کر, میں سب کچھ کھاؤں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں وہ چیز دیکھنی روٹین کے اندر جو
اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اگر ہم زندگی کو کرتے ہیں نا سب خیر ہے. بالکل جی ڈاکٹر صاحب، بڑا اچھا میسج آپ نے دیا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ڈاکٹر پہ جانے سے بچیں، اور وہ پہلے آپ خود احتیاط سے بچ سکیں. خود دیکھیں نا، خود جو احتیاط ہے آپ کی وہی سب سے بڑی پریکاشن میجر ہے. پہلے آپ خود کریں، پھر اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کچھ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا تھینک یو. ڈاکٹر امجد شکیل صاحب، آپ نے میرے وقت. ناظرین آپ نے بھی سنا، تو اپنے دانتوں کا خیال آپ نے رکھنا ہے جی. آج سے شروع کر دیں. اگر پہلے نہیں رکھا، 10 سال سے نہیں رکھ رہے، 15 سال سے نہیں رکھ رہے، یا بچوں کا خیال نہیں رکھ رہے، تو آپ نے آج سے وہ خیال رکھنا شروع کر دینا ہے. بچیں دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچیں. اتنے پیسے وہ مانگتے ہیں آپ کو. صرف میں اتنا بتا دوں کہ جتنی بھی انشورنس کمپنی ہے نا، وہ ہارٹ کا اگر آپ کو مسئلہ ہو جاتا ہے، بائی پاس ہو جاتا ہے، تو وہ انشورنس کور آپ کو مل جاتا ہے. لیکن اگر دانت کی بیماری ہے تو اس کا کوئی انشورنس کور نہیں ہے. تو یہ قیمتی جو دانے ہیں نا، اس کو سنبھال کے رکھیں. موتی ہیں جی، ان کو سنبھال کے رکھیں. بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.